تو چشمہ بیراج میں پھر جگہ دیکھی، وہ وہاں پر ہمیں لے گئے چشمہ بیراج میں. شیخ صاحب کو کچھ پتا نہیں، شیخ مجیب الرحمان کو، کہ سرنڈر ہو چکا ہے کچھ پتہ نہیں، ڈھاکہ میں. بس صرف ان کو یہ بتایا کہ ادھر آپ کی زندگی کو خطرہ تھا، ہم نے آپ کو نکالی. ٹھیک. تو وہاں پر پہلے تو شیخ صاحب کو یہ تھی نا کہ مجھے پھانسی دینے لگے. ٹھیک ہے. پھر انہیں تسلی ہو گئی، سنبھل گئے، کھانا پینا ٹھیک ہی، وہاں پہ چلے گئے. وہاں پھر ہم کچھ دن رہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سیالہ ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے. پھر ہمیں بدری ہیلی کاپٹر سیالہ میں شیخ صاحب گئے. شیخ صاحب، شیخ مجیب الرحمان، شیخ عبدالرحمان، خواجہ طفیل، میں اور کوئی 15 اور بھی جو ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے وہاں سیکورٹی ڈیوٹی دے دی تھی، ان کو لے کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمیں سیالہ. آپ بھی ہیلی کاپٹر میں تھے؟ ہاں جی. تو ہم رات کے ٹائم پر سیالہ پہنچ گئے. وہاں چونکہ سیالہ میرا دیکھا بالا تھا، انٹر کیا، اپر کیا، لائن کورس کیا، دوسرے تیسرے کورس کیا، تو وہاں پر ہمیں وہ لے گئے آفیسرز میس جو ہے نا ہاسٹل، جہاں پر اے ایس پیز وغیرہ انڈر ٹریننگ ہوتی ہے نا، ان کے لیے ایک علیحدہ ہاسٹل ہے. وہ اوپر جا کے پرنسپل کی کوٹھی کے قریب ہے. تو وہاں ایک کمرے میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کو تقریباً وہ ادھر سٹنگ ایریا مطلب ڈرائنگ روم ہے بہت بڑا، اور اس کے ساتھ کچن ہے، اور ساتھ ہی ان کا ایک کمرہ تھا، پہلا کمرہ. اس میں ان کو پہلا کمرہ کیوں رکھا؟ وہاں سے انہوں نے ہم نے وائرنگ کے ذریعے کچن کے اندر ان کی ریکارڈنگ کرنی تھی، اس لیے پہلا کمرہ ان کو دے دیا. ٹھیک. اب 2 چیئرز ہم نے بنائی. چیئرز تھیں بازو والی بڑی، مطلب کڑھائی وغیرہ ہوئی، اور اوپر ان کے اوپر نیچے کپڑا لگا ہوا تھا. وہ ان کے اندر ٹرانسمیٹر فٹ تھے، 2 تیار کی. ایک ہم نے اندر رکھ دی میں نے، دوسری ہم نے باہر رکھی تھی ریزرو. تو ریکارڈنگ کس چیز کی کرنی تھی آپ نے؟ شیخ صاحب کے ساتھ تو کوئی بولنے والا تھا نہیں؟ شیخ صاحب کے اندر جو ہے ہلنا جلنا. اچھا. ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا نا کہ بھٹو نے آنا ہے. اچھا. تو کئی چیزیں آنی تھی. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ میں ایک اور ساتھ ہی بتاتا جاؤں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ 11 کیسٹس ہیں. ٹھیک. ایک مشہور ہے کہ وہ خر صاحب لے کے باہر چلے گئے تھے. ٹھیک. وہ حقیقت ہے. اچھا. وہ ٹھیک ہے، وہی کیسٹس ہیں جو وہاں پر ریکارڈ ہوئی تھی، یعنی ان کی ریکارڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے. شیخ مجیب الرحمان کی نقل و حرکت اور بھٹو صاحب سے ان کی گفتگو، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا کھانسنا، ان کا ریڈیو سننا، یہ ساری چیزیں اس میں ریکارڈ. اور بھٹو صاحب سے ان کی گفتگو، بھٹو کی بات میں. ہاں بھٹو کی جو ہے نا وہ بھی وہاں پر. آپ ریڈیو مل گیا تھا ان کو؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں. ابھی بھٹو صاحب آ جاتے ہیں، ہمیں اطلاع ملی کہ جی بھٹو صاحب ملنے کے لیے آ رہے ہیں. مجھے کہا گیا کہ تم نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے ریوالور لے کے، کہیں بھٹو کو مار نہ دے. خطرہ تھا نا کہ گلے پڑے گا، وہ بتائے گا یہ گلے پڑے گا. اب میں پردے کے پیچھے مسلح کھڑا ہوں، بالکل ریوالور لوڈڈ ہے، گولی چیمبر میں پڑی ہوئی. بھٹو صاحب آئے ہیں، اس طرح صوفہ ہے، شیخ مجیب بیٹھ گئے اور وہ بھٹو صاحب بھی بیٹھ گئے. تو وہ پہلے ہی پوچھتا ہے، کہتا ہے بھٹو صاحب آپ کیسے، آپ کیسے، آپ کو کیسے اجازت دے دی گئی؟ اب میں اس لیے انگریزی نہیں بول رہا نا، انگریزی کتاب یہ تمام صاحبان صاحب کہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں. بھئی تم کیسے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر؟ انہوں نے کہا کہ ایسٹ پاکستان فال ہو گیا، ایسٹ پاکستان فال ہو گیا، انڈیا نے فتح کر لی. تو ادھر جو پاکستان میں نے یا کو اتار کے تو میں نے خود اپنے میں بن گیا. شیخ مجیب ایک دم جیسے نا اس کو سپرنگ لگا ہوتا، اچھل کے کھڑا ہو گیا غصے میں. کہتا ہاؤ اٹ از پاسبل، آئی ایم میجارٹی لیڈر، یو آر یوزرپر، یہ الفاظ تھے، یو آر یوزرپر، آئی ایم میجارٹی لیڈر، تم کیسے بن سکتے ہو پرائم منسٹر؟ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. ابھی مجھے ریڈیو پہ ٹی وی پہ لے چلو، ابھی میں اپنے بنگلہ دیش والوں کو، بنگال والوں کو کہتا ہوں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، میں تقریر کرتا ہوں، صبح پاکستان اسی طرح ایسٹ پاکستان رہے گا. یہ الفاظ. بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، کر لیتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان جس وقت وہ جذبے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر ان دونوں نے آپس میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تو بیٹھ گئے صوفے کے بیٹھے، صوفے پر بیٹھ گئے. تو شیخ مجیب الرحمان کہتے ہیں بھٹو صاحب کو کہ یار بھٹو تم نے بالکل درست کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور وہ تم نے کر دکھایا، ہو گیا، اب تم خوش ہو.
اور راجہ صاحب مزید اس گفتگو میں کیا ہوا، آپ نے کیا سنا، یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. راجہ انار خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کی ملاقات کا احوال. جی راجہ صاحب. تو شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بھڑک کے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے میں لال پیلے. انہوں نے کہا یہ تم کیسے تو میجارٹی لیڈر میں ہوں. پھر یہ بھی کہا کہ میں ابھی مجھے ٹی وی ریڈیو پہ لے چلو، ابھی میں تقریر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون اس طرح کی حرکت کرتا ہے. انہیں ایک اور بھی لفظ تھا کہ مجھے تاج الدین پہ یہ خطرہ تھا کہ وہ یہ بدماشی کرے گا. لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ٹی وی بھی دو، ریڈیو دو، اخباریں دے دو. بھٹو نے کہا نا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، بتائیں کیا میں کر سکتا کہ مجھے ریڈیو دے دو، ٹی وی دے دو اور دے دو اخباریں وغیرہ. ڈاکٹر کمال اس وقت نوشہرہ میں تھا کہ ڈاکٹر کمال کو میرے پاس بھیجوا. ڈاکٹر کمال سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی. ٹھیک. اب وہ ڈاکٹر کمال جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن آرمی والے اس کو لے کے آ گئے نوشہرہ سے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب ڈاکٹر کمال آیا، اب ملاقات ختم ہو گئی، بھٹو صاحب نے تسلی دے کے ادھر چلے گئے اور یہ چیزیں بھجوا دی. ٹھیک. یہ ایک آرمی کا کرنل لے کے یہ چیزیں آ گیا، یہ ان کو ڈیلیور کر دی ہم نے. اب وہ اندر ایک چیئر جو تھی، اس چیئر میں جو ٹرانسمیٹر تھا وہ آف ہو گیا، اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب اس کو چینج کرنا تھا، لیکن شیخ مجیب الرحمان اندر بند ہے اور اندر وہ رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے اور مکے مار رہے اپنے میز پر، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے. یعنی جب بھٹو صاحب چلے گئے تو اس کے بعد اس پر یہ اثر ہوا. یہ اثر ہوتا. اب یہ ہے کہ اندر کوئی چیئر کون وہاں سے لائے. آخر بڑی مشکل سے میں نے آوازیں دے دے کے مطلب ناک کر کے کہ بابا دروازہ کھولیں. دروازہ کھولا تو میں نے ان کو تھوڑا سا پیسیفائی کیا. میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، تھوڑا سا آپ واش روم میں منہ ہاتھ دھو لیں. وہ واش روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے گیا، میں نے چیئر اٹھا کے باہر والی اندر آ گئی. اب اس کے بعد وہ ساری ریکارڈنگ ہے کہ اس کی مطلب نماز میں چلا گیا تو صابن الفاظ اس کے یہ تھے جو میرے یعنی جو ہمارا آپریٹر تھا نا، یہ اس کے الفاظ تھے. یہ اس نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بنگالی میں کہ یا اللہ یہ میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہتا، یا اللہ یہ میں نے تو کبھی نہیں چاہتا جو اب ہو گیا. یہ سجدے میں گر کے کہہ رہا ہے. سجدے میں گر کے تو یہ اللہ میاں سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، روتا بھی جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں چاہتا. اب آ گیا ڈاکٹر کمال. آ گیا ڈاکٹر کمال، آیا ملا، خوش ہو گیا. تو کہتا ہے کمال کو، آؤ میں تمہیں نا شیخ جہانگیر جو ہمارے اچھا شیخ عبد الرحمان صاحب شیخ جہانگیر کے نام سے سپرنٹینڈنٹ جیل بنے ہوئے تھے. ٹھیک. یہ ان سے ملا. اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں جا کے کمرہ تھا، خواجہ طفیل صاحب کا بھی ساتھ. تو وہاں جا کے ان کو کہتا ہے کہ شیخ صاحب یہ دیکھیں کمال آ گیا. کہتا ہے کمال میں تمہیں تعارف کراؤں، یہ شیخ جہانگیر ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل. انہوں نے کہا کہاں یہ شیخ جہانگیر ہے، یہ تو شیخ عبد الرحمان ہے، ایس پی اسپیشل برانچ. تو وہ کہتا ہے شیخ صاحب یہ کیا، آپ کیا ہیں، یہ ہیں کہ وہ ہیں. انہوں نے کہا میں اسپیشل برانچ کا ایس پی اسپیشل برانچ ہوں، میرا نام اصل میں شیخ عبد الرحمان ہے، یہ آپ کے پاس میں شیخ جہانگیر بنا ہوا تھا. اس وقت یہ راز کھولا. خواجہ طفیل صاحب کا انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ان کا نام خواجہ طفیل ہی ہے اور یہ بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے جیل، یہ بھی ڈی ایس پی اسپیشل برانچ. تو اس کا پہلا لفظ کیا تھا کہ وہ ناٹی بوائے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں انسپیکٹر ہو گیا تھا، میرے آرڈر آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کا سب انسپیکٹر ہے اور وہ شاہی قلعے میں پہنچتے ہیں. کہتے بلاؤ اس کو. اب وہ پولیس جو آرمی کے کمانڈو ان کو بھیجا کہ اس کو لے کے آؤ. اب میں نہیں جاتا، مجھے کھینچ کھانچ کے لے دے. اب شرمندگی ہے، بیٹھے ہوئے مطلب عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اب کیسے اس کو فیس کریں. بہرحال میں چلا گیا. وہ اسی طرح ایک کرسی تھی سامنے کارنر میں، وہاں وہ غالباً ڈائننگ کی تھی. شاید مجیب اس پہ بیٹھے ہوتے تو مجھے کہتا ہے کہ ناٹی بوائے واٹ یو آر، واٹس یور نیم. مائی نیم از انار خان. یو آر ناٹ راجہ خان. میں کہا نو سر. تم ہو کیا؟ میں نے کہا جی میں انسپیکٹر ہوں اسپیشل برانچ. کہاں پہنچتے میں؟ شاہی قلعہ. اور شاہی قلعے والے کو تو گالیاں دیتا تھا. یقین کرے وہ اٹھ کے تو انہیں میرے ہاتھ پکڑ لی، میرے ہاتھ چومنے شروع کر دی. کہتا ہے کہ ان ہاتھوں سے میں نے تم سے مولیاں، گاجریں،
پتہ نہیں کیا کیا کیاریاں بنوائی، گھاس لگوائی۔ ایک اس میں درمیان میں یہ تھی کہ جب میں میاں والی میں تھا نا، تو جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو مجھے کہتا تھا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، تم بالکل ان پڑھ آدمی ہو، لیکن تمہارے یہاں کچھ ہے۔ ایک یہ اشارہ، اور ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اگر میں جاؤں گا نا، اسے امید تھی کہ میں چلا جاؤں، میں جب بنگال میں جاؤں گا نا، اور بہترین تمہیں میں نوکری دوں گا اور گھر بھی دوں گا تمہیں۔